صاحب آپ سے میں چاہ رہا ہوں کہ یہ سر جو الیکشن کمیشن نے ایک نیا کام کر دیا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے جی 90 دن میں ہم تو الیکشن نہیں کروا سکتے، یہ تو آئین کی صریحاً خلاف ورزی شروع ہو گئی ہے اور بڑا سر عام ایک ادارے کا کام ہی صرف یہ ہے مین کام. اور میں کہیں پڑھ رہا تھا، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، کہ اب تو 5 ارب روپیہ جناب سالانہ ان کا بجٹ ہے، پہلے 2.5 ارب ہوتا تھا. تو وہ کہہ رہا ہے جی میں نہیں کرا سکتا الیکشن. یہ کتنی خوفناک بات ہے. سب سے پہلے تو آپ نے بڑا ایک وہ جو فکرہ کہا ہے نا وہ مترضع ہے، جس میں آپ نے کہا کہ سب سے زیادہ قابل احترام. آپ رانا صاحب سے بات کر رہے تھے تو یہ تو میرا خیال ہے یہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا. ایسا بالکل قطعی طور پہ نہیں ہے. آپ سب لوگ بہت زیادہ قابل احترام ہیں اور یعنی بہت زیادہ قابل احترام ہے. اب آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف. یہ دیکھیں ابھی فیصل بڑی اچھی بات کر رہے تھے، الیکشن کمیشن کا کام ہی الیکشن کرانا ہے. تو وہ اگر یہ کہے کہ میں تیار نہیں ہوں اور میں صرف لیٹر لکھتا رہا اداروں کے ساتھ، تو وہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی صحیح اپروچ نہیں. اور تھوڑا نا یہ بڑا ٹائمنگ بڑی انٹریگنگ ہے. آج خاص طور پر جس وقت سماعت کمپلیٹ ہو رہی تھی اور ججز کے سوالوں سے یہ لگ رہا تھا کہ وہ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، تو وہ جو لیٹر لکھا گیا تھا صدر پاکستان کو وہ الیکشن کمیشن نے لیک کر دیا. اور پھر وہ جو آپ کو پتہ ہے ہر طرح کا میڈیا ہے یہاں پر، تو جس کو جو سوٹ کرتا ہے انہوں نے اٹھا لیا اس کو اور کہا کہ جی الیکشن ہی نہیں ہو سکتے. اس سے 2 دن پہلے ڈان اخبار میں خبر چھپوائی گئی الیکشن کمیشن کے سورسز کے حوالے سے. پھر الیکشن کمیشن نے اس کی تردید کر دی کہ نہیں جناب ہم تو تیار ہیں. اور آج وہی جو ڈان اخبار میں چھپی ہوئی خبر تھی وہی لیٹر کی صورت میں صدر پاکستان کو بھیج دی. تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں وہ کہتے ہیں نا دیر از اے میتھڈ ٹو دس میڈنس. یہ جو واقعات ہو رہے ہیں یہ ایک مخصوص انداز میں طاقتور لوگ جو ہیں وہ ایسا ماحول بنا رہے ہیں کہ جیسے آج شہباز شریف صاحب دعائیں دیتے رہے رب دے واسطے، او اللہ کے واسطے پارلیمنٹ بحال کر دیں، او میں پتہ نہیں کیا کر دوں گا. پہلے کہتے تھے الیکشن کروانا، لیکن آج انہوں نے اپنے بیان میں یہ کہا کہ ہم نے ریلیف بھی دینا ہے، ہم نے الیکشن ریفارمز بھی کرنی ہے. تو وہ تو ایجنڈا دے رہے تھے پورے 1.5 سال کا جو باقی پارلیمانی سال ہے اس سسٹم کا. تو اس میں وہ کہا چیف جسٹس صاحب نے کہ آپ تو ہاتھ نہیں ملاتے ایک دوسرے سے، ویری انفارچونیٹ. تو ریفارمز اور یہ سب کچھ. اور پھر ایک بڑا جو پرٹیننٹ ان کا سوال تھا ووٹس کتنے آپ کے، تو جو 155 ممبر ہیں جس پارٹی کے اس کو ہٹا کے تو 84 یا 85 ممبروں والی پارٹی کے بندے کو وزیر اعظم بنا دیں، جس کو 11 اپریل فرد جرم عائد ہونی ہے، باپ پر بھی اور بیٹے پر بھی. اور وہ آدھے مفرور ہیں، آدھے چھپے ہوئے ہیں، آدھے سزا یافتہ ہیں. تو ان کو تو جلدی ہے اس بات کی کہ ہم یہ فوری طور پہ ریلیف لے لیں، بھلے 1 مہینے کے لیے آئیں. تو ان کے جو 7 لوگ ہیں، پورا جہاں جہاں ان کے کنیکشنز ہیں وہ سب چیزیں اپنی حرکت میں آئی ہوئی ہیں. اور اس وقت ان کی کوشش یہی ہے کہ اگر انتخاب میں جانے کی بات کر بھی رہی ہے سپریم کورٹ، تو وہ کوئی ایسا ماحول بنائیں کہ جناب اس وجہ سے نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے نہیں ہو سکتا. لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں ہے. یہاں پر میں یہ آپ کو عرض کروں کہ یہ بالکل جو آج اٹارنی جنرل صاحب نے کہا نا کہ ایک اسمبلی بحال بھی کی سپریم کورٹ نے اور وہ 48 گھنٹے کے بعد پھر ٹوٹ گئی. تو یہ اگر کوئی ایسا معاملہ دوبارہ آیا بھی صحیح کہ اس پارلیمنٹ میں آپ جائیں اور دوبارہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کریں، تو وہ پھر اسپیکر صاحب کے پاس پورا موقع ہوگا کہ ابھی جو لیکوناز ان کو نظر آئے عدالت میں وہ پوری طرح اس کو پکا کر کے سارے پروسیجر کو تو پھر دوبارہ کہیں گے کہ یہ اس نو کانفیڈنس پہ ووٹنگ ہی نہیں ہو سکتی. تو یہ اس سے نکلنے کا راستہ ایک ہی ہے اور وہ ہے الیکشن. اگر الیکشن نہیں ہوتے تو پھر اس کا کوئی راستہ نہیں ہے. اور یہ جو بیان انہوں نے دینا شروع کیا ہے مولانا فضل الرحمان نے یا شہباز صاحب نے یا دوسروں نے، یہ ان کے خلاف جائے گا. یہ دھمکیاں اور جو لوگ ان کو لا رہے ہیں، میں بالکل یہ بات کھل کر کہتا ہوں، یہ ان کے لیے لمحہ فکری ہے بہت، کہ جو یہ جن کو یہ کہہ رہے ہیں دھمکیاں دے رہے ہیں کہ آئیں جواب دیں، آپ کیوں نیوٹرل ہیں، یہ مشکوک ہے سب کچھ. یہ تو ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ جن پر وہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں، جن پر وہ ٹرسٹ کر رہے ہیں، وہ ان کے ساتھ کریں گے کیا آ کے. تو ویری انٹرسٹنگ سینیریو. دیٹس آل وی کین سے انٹل دا ورڈکٹ کمز. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.